خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امام، میں ہوں شہزاد رضا۔ پروگرام کے شروع سے پہلے آپ نے کچھ تصاویر دیکھی، یہ وہ ملکی قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ باکمال لوگ لاجواب سروس۔ اب سروس کی بات اس کی جہاں تک کی جائے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن آج جس موضوع پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ خبریں ہیں یا وہ فیصلہ ہے حکومت کا جس میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے یا اس میں ایک نئی مینجمنٹ لے کے آئی جائے یا اس کے اتنے اس کے شیئرز یا حصص فروخت کر دیے جائیں جس سے آپریشنل کنٹرول جو ہے وہ کسی پرائیویٹ پارٹی کے پاس چلا جائے۔ 26% شیئر بیچنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک ایسی مثال ہے جو بیڈ گورننس کہا جائے یا اس پہ بات کی جائے اقربا پروری کی، تو اس سے بدترین مثال شاید ہی پاکستان میں کہیں ملے۔ کس طریقے سے جتنی بھی حکومتیں آئیں اس میں پی آئی اے کو بے دردی سے استعمال کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا، اور آج یہ جو قومی اثاثہ جسے کہا جاتا ہے وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو کل خسارے ہیں، اور یہ فگر میری نہیں ہے، منسٹر فار پرائیویٹائزیشن زبیر عمر صاحب نے چند روز پہلے سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی، اور یہ آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی آئی اے کا کل خسارہ جو ہے وہ 226 ارب روپے ہے، یعنی 226 ارب روپے کے خسارے میں ہے یہ کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ اگر آپ کو سکرین پہ یہ فگرز بھی دکھا سکیں پروڈیوسر تو، اور اس وقت اگر بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کاروبار کریں، لیکن دنیا میں اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت 46 بڑے ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنی اپنی ایئر لائن چلا رہے ہیں، ان کی حکومتوں کی آپ سمجھ لیں ملکیت میں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پہ اس کا جو آپریشن کنٹرول ہو وہ پرائیویٹ پارٹیز کے پاس ہو، بہت سارے آپریشن جس میں کہا جاتا ہے کہ کچن اس کی سروس ہے، اس کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے۔ پی آئی اے میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن اب سچویشن کافی ڈیفرنٹ ہے، اور پی آئی اے کی جو ایسٹس ہیں وہ یقیناً اربوں میں ہیں، سینکڑوں اربوں میں ہے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ملازموں کی تعداد بڑی دلچسپ ہے، تقریباً 20,000 کے لگ بھگ ملازمین ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں، جس میں سے 16,000 کے قریب مستقل ہیں اور 3,000 کے قریب جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنی بھرتیاں، اور اگر ایک مثال آپ کو میں دوں کہ ایک جہاز یعنی ایک طیارہ، اس کے عوض یا اس کی ریشو اگر نکالی جائے تو ایک طیارے کے اگینسٹ تقریباً 770 ملازمین پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں ہے، کہ جو کہ یہ شرح جو ہے جو ملازمین کی شرح ہے طیارے کے مقابلے میں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 2-3 ایئر لائن کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں سامنے۔ اگر برٹش ایئر ویز کی بات کی جائے جو برطانیہ کی ایئر لائن ہے تو یہی تعداد 160، یعنی کہ ایک طیارہ اس کے مقابلے میں 168 ملازمین۔ امریکن ایئر لائن کے بارے میں بات کی جائے تو یہ تعداد بنتی ہے 293۔ ٹرکش ایئر لائن کی بات اگر کی جائے تو یہ تعداد بنتی ہے 81، اور اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایئر لائن کی بات کی جائے تو یہ تعداد بنتی ہے 220۔ یعنی کہ پی آئی اے ایک ایسا مثالی ادارہ ہے پوری دنیا میں جس میں ملازموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جیسے 770 میں نے آپ کو ٹو بی پریسائز بتایا، اور یہ فگر میری نہیں ہے، یہ منسٹر صاحب نے جو پریزنٹیشن دی اس میں سے ہم نے یہ ادھار لیے ہیں ان کی فگرز، اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو پی آئی اے کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ سفید ہاتھی کس نے بنایا اور کس قسم کی مس مینجمنٹ ہوئی، اور اب جب بات کی جا رہی ہے کہ یہ کو پرائیویٹائز کر دیا جائے یا ایسے انویسٹر لے کے آئے جائیں، تو یہ اس کی نوبت ہی کیوں آئی، کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے؟ اور یہ بھی بات ہے کہ جو آئی ایم ایف نے آپ کو ایک پیکج دیا ہوا ہے، شاید اس میں ایک کڑی شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے ایسے غیر منافع بخش ادارے یا یہ جو حکومتی خزانے پر بوجھ ہیں ان سے جان چھڑانی ہے۔ تو اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتاح اسماعیل صاحب، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سربراہ بھی ہیں۔ بہت شکریہ مفتاح صاحب، اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ جو سارا پروسیس ہو رہا ہے اس میں بھی آپ اس میں کوئی آپ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے ممبر بھی ہیں آپ۔ رمضان لغاری صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہے پیپلز یونٹی پی آئی اے کی یونین ہے۔ بہت شکریہ رمضان صاحب آپ کا۔ سینیٹر کامل علی آغا پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینیٹر ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اس معاملے میں گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ کامل صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سلیم مانڈوی والا صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، فارمر فائنانس منسٹر بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مانڈوی والا صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور چیئرمین بھی ہیں سینٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے۔ مانڈوی والا صاحب آپ کا بھی شکریہ بہت بہت۔ مانڈوی والا صاحب آپ سے ہی میں شروع کرتا ہوں پہلے، کیونکہ آپ نے بلایا، منسٹر صاحب سے پریزنٹیشن لی اور یہ ساری بحث ہوئی، تو مطلب یہ کوئی اچھا اقدام ہے حکومت کا کہ اس موقع پہ اس کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ نقصان میں ہے پی آئی اے، اور روز کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے کوئی 100 ملین روپیز کا نقصان ہو رہا ہے قومی خزانے کو، تو اگر اس سے جان چھڑا لی جائے تو بہتر نہیں ہے کہ جو 100 ملین روپے کا روز کا نقصان ہے اس سے ہم بچ جائیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک پالیسی ہے، اگر پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ ہر وہ ادارہ جو نقصان کر رہا ہے اس کو بیچ دیا جائے اور اس کی امپورٹنس، اسٹریٹجک امپورٹنس کنسیڈر نہ کی جائے، تو آپ پی ایم ایل نے ہی جو ادارے بنائے ہیں لائک میٹرو بس
میٹرو بس کا کتنا خسارہ ہے سال کا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. تو آپ تو نئے ادارے بنا رہے ہیں جو کہ خسارے پہ بیسڈ ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں ایک پرانا ادارہ جو پی آئی اے جو پاکستان کا ادارہ ہے، جس نے جو پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس کو آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اور اگر آپ پرائیویٹائز کرنے بھی جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار آپ نے کیا بنایا، کیا طریقہ کار آپ نے کیا اس کی پرائیویٹائزیشن کا؟ کوئی آپ نے منسٹر نے ان کے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ اس کو ہم کیسے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. انہوں نے یہی پرابلم ہے پی ایم ایل این کے ساتھ کہ یہ پرائیویٹائزیشن کمرے میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آرڈیننس لے آتے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک ڈکٹیٹر گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے. تو جو طریقہ کار ہے پرائیویٹائزیشن کا، اگر وہ آپ فالو نہیں کریں گے اور آپ آرڈیننس کے تھرو پرائیویٹائزیشنز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں سسپیشن کریٹ ہوگا اور لوگوں کا کنسرن کریٹ ہوگا. اور اسی وجہ سے آج اتنا ایک ایشو بن گیا ہے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن، کہ آپ نے جس طریقے سے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں تو سمجھ رہا ہوں شاید یہ پرائیویٹائز کر چکے ہیں اور اسی لیے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے، نہیں تو اس آرڈیننس لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. منسٹر صاحب نے خود ہماری میٹنگ میں آ کے یہ کہا کہ جی ہمیں پی آئی اے ایکٹ کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم پارلیمنٹ میں پہلے لائیں گے، پہلے اس کو امینڈ کریں گے، پہلے سارا پرائیویٹائزیشن کا جو ماڈل ہے آپ کو دکھایا جائے گا، اس کے بعد یہ ہوگا. اور سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا جو ہے آپ نے سائیڈ پہ کر دیا اور سڈنلی آپ نے آرڈیننس کر کے کہا جی یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن گئی اور یہ پرائیویٹائز. بالکل ٹھیک. مفتاح صاحب فرسٹ تھنگ فرسٹ یہی جو بات کر رہے ہیں، یہ آرڈیننس جو آیا اور آپ نے کہا پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں گے، جو قوم کے نمائندے انہیں اعتماد ملیں گے، اور پھر رات کی تاریکی میں ایک آرڈیننس آپ لے آتے ہیں، تو یہ وجہ کیا آرڈیننس لانے کی؟ پارلیمنٹ سے کیوں نہیں کنسلٹ کیا آپ نے؟ ایک تو یہ کہ دن کی روشنی میں آیا آرڈیننس، رات کی تاریکی میں نہیں آیا. فگر آف اسپیچ اور نہیں، میں فگر آف اسپیچ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی چھپا کے چیز نہیں کری ہے. اور سلیم صاحب جو خود فرما رہے ہیں کہ محمد زبیر جو منسٹر ہیں پرائیویٹائزیشن کے، وہ خود گئے تھے، حاضر ہوئے تھے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے، اور اپنی جو چیزیں ہیں انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ کو اعتماد ملیں گے، وہ پریزنٹ کری تھی. اور یہ آرڈیننس 180 دن کا ہوتا ہے، اس کے بعد آرڈیننس ایکسپائر ہوتا ہے. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، یہ پارلیمنٹ میں آئے گا، سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی کے ممبران اس کے اوپر ووٹ کریں گے، یہ پارلیمنٹ میں آئے گا. کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں تھی اور ہم کو ایک جلد موو کرنا تھا، لہٰذا یہ لے کے آئے. میرے خیال سے کچھ ہو سکتا ہے نہیں. جلد موو کیا تھی، کیوں ضرورت پڑ گئی جلد موو کرنے کی؟ جی کیونکہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ روز کے 10 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں روز کے 10 کروڑ تو کئی اداروں میں ہو رہا ہے، ریلوے میں نقصان نہیں ہو رہا. اور یہ جب ہم دوسرے اداروں میں نہیں ہو رہا. جی میں گزارش پی آئی اے میں ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی کہ ایک دم سے آپ نے آرڈیننس نکال دی؟ سلیم بھائی مجھے گزارش کرنے دیں کہ روز کے 10 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو آپریٹنگ لاس بھی ہو رہا تھا اور ٹوٹل لاس بھی ہو رہا تھا. اب الحمدللہ کم از کم جب سے شجاعت عظیم صاحب اس کے وہ تو فیول کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہی میرا کوسچن تھا کہ میں اگر ایک تھوڑا سا مجھے ختم کرنا تھا کیونکہ یہ بات ضروری ہے. دیکھیں جب ہم آئے تھے تو 21 ایئر کرافٹ چل رہے تھے یا 22 ایئر کرافٹ اس کے بعد چلے تھے. اب ہم نے 37 ایئر کرافٹ پہ لے کے آئے ہیں. جب ہم آئے تھے تو 19,000 امپلائیز کو اگر آپ 22-21 ایئر کرافٹ پہ بیٹھ کر تو 900 امپلائیز کے اوپر تھا اور بے تحاشا لوگ بھرتی کر رہے تھے. 600 پائلٹ 635 پائلٹ تھے. اس کے بعد انہوں نے کب پائلٹس بھرتی کر لیے تھے پتہ نہیں. لوگ الزام لگا رہے تھے کہ پیسے لے کے بھرتی کر دیے. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. اور مطلب ان پائلٹوں کو رکھا تھا جنہوں نے کبھی جہاز کا منہ نہیں دیکھا تھا, ایسے لوگ لے کے آئے تھے. ہم نے کم از کم اس ادارے کو بہتر کر دیا ہے. ہماری کوئی جو پالیسی ہے وہ ایک دم آیا ہے لوگوں کے سامنے. ہم اس کے اندر اچھا یہ جو انہوں نے بات کی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاسز جو تھے زیادہ تھے پیپلز پارٹی, تو فیول 1/3 ہو گیا نا, جو $100 پر بیرل سے لے کے وہ $50 سے بھی نیچے گیا. پلس ایک مثال, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ مارکیٹ کو میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں. ایک نجی ایئر لائن ہے ایئر بلو, اور میرے خیال میں ایک کالیگ ہے آپ کے جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اس کا بزنس اکارڈنگ ٹو اینالسٹ کوئی 100 ٹائمز انکریز ہوا ہے. ایک انویسٹر جو ایک بینک کے نام میں لینا چاہتا, ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت 10 ارب روپے کے اوپر کھڑی ہے, جو ان سے سٹارٹ کی تھی انہوں نے 10 کروڑ روپے سے. یعنی کہ اس پیریڈ میں صرف جب یہ ریسیشن آیا آئل پرائسز میں, ایک نجی پرائیویٹ ایئر لائن پاکستان کے اندر وہ گرو کر رہی ہے. پی آئی اے جو ہے وہ نوز ڈائیو پہ ہے. پی آئی اے کی جو ہسٹوریکل لیگیسی تھی نقصان کی, جو 226 ارب روپے آپ بتا رہے ہیں,
آپ سمجھیے کہ اگر ایک ارب میں 2 ہسپتال بنتی ہیں تو ہم تقریباً 452 ہسپتال بنا سکتے ہیں اس پاکستان میں. ہم انفنٹ مورٹالٹی کو نیچے لے جا سکتے ہیں, ہم کتنی اسکولیں بنا سکتے ہیں. کیوں ہم نقصان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ جو بھی مطلب نقصان تھا وہی مینجمنٹ کے ساتھ, وہی لوگوں کے ساتھ جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے اس کی کارکردگی کو بہتر کر دیا ہے. پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن ہے, فیئر بھی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک میں ایک منٹ میں آغا صاحب سے بھی ایک سوال لے لوں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ گھٹا رمضان صاحب میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. کامل علی آغا صاحب, یہ بات آپ نے شاید سنی ہو, اگر لائن ڈراپ نہ ہوئی, مفتاح صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے حکومت کی کہ نقصان ہو رہا ہے, جیسے 100 ملین 10 کروڑ روپے کا روز کا نقصان ہو رہا ہے, یا ٹوٹل جو خسارہ ہے 226 ارب روپے کا پی آئی اے کا. سفید ہاتھی ہے, اس میں ان کا قصور نہیں ہے, پچھلی جو حکومتیں تھی سب کا قصور ہے اس میں. تو اب انہوں نے ایک بڑا احسن قدم اٹھایا ہے تاکہ اس سے نجات حاصل کی جائے, جو بھی شرائط ہوں, آئی ایم ایف کی شرائط ہوں, لیکن جو ان کی نیت ہے وہ صاف ہے اکارڈنگ ٹو مفتاح صاحب. اگری کریں گے آپ؟ جی آغا صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس میں ایک بات کلیئرفائی کروں. دیکھیں میں نے ہم آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے نجات میں ہم یہ بالکل نہیں کر رہے. حکومت جو ہے وہ اسٹریٹجک خسارے سے نجات لے کے آ رہے ہیں. پی آئی اے سے نہیں, بالکل ہم اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ لے کے آئیں گے. جو ہمارے بھائی پی آئی اے کے اندر امپلائیز ہیں ان کی ہم نوکریوں کو بالکل اس پہ نہیں ڈالیں گے, ڈاؤٹ میں نہیں ڈالیں گے, رسک پہ نہیں ڈالیں گے. اور اچھا ایسے کہیں کہ ہم, یہ کیا ہے, یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے, یہ چینج آف مینجمنٹ ہے, کیا ہے؟ اب دیکھیں میں میڈیا میں نہیں ہوں, یہ تو آپ کے میڈیا کے ماہر لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سمجھا دینا. ہم تو ایک اسٹریٹجک پارٹنر لے کے آئیں گے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس قوم کو, کیا کرے گا اسٹریٹجک پارٹنر؟ اس کو بہتر چلائے گا, اس کو زیادہ اچھی طریقے سے چلائے گا. مینجمنٹ کنٹرول اس کے پاس ہوگا, مینجمنٹ مل کے کریں گے. دیکھیں یہی مینجمنٹ تھی, یہ شاہ نواز صاحب جو تھے وہ ایم ڈی تھے, پی آئی اے کے امپلائی تھے, پہلے کارپوریٹ فائنانس کے ڈائریکٹر تھے, وہی ابھی ایم ڈی ہیں, اور پی آئی اے جو ہے ہم اس کو آپریٹنگ پروفٹ میں لے کے آئیں. ناصر جعفر صاحب شاہ نواز کہاں ایم ڈی ہے؟ شاہ نواز تو ایل پی آر پہ بیٹھا ہوا ہے گھر پہ مفتاح بھائی, پچھلے 4-5 مہینے سے. 2 مہینے پہلے شاہ رہا ہوگا, لیکن سلیم بھائی the point is کہ all of these people are PIA people. اگر کوئی باہر سے اگر اسٹریٹجک انویسٹر آتا ہے, PIA people are opposing, PIA people are sitting outside the head office. 226 ارب روپے کا نقصان, 226 ارب روپے کا نقصان جو ہے پوری قوم بھرتی ہے, تو اس پوری قوم کو فیصلہ کرنا ہے. اور ہم اسٹریٹجک انویسٹر ایک مختصر بات پھر آگے میں چلتا ہوں کہ اس قوم سے تو پوچھا ہی نہیں ہے. قوم سے تو پوچھا ہے نا, قوم نے تو الیکٹ کرا ہے میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر اس ملک کا. قوم تو ہم آپ کے پاس آئیں گے تھوڑی کہ وہ ہر بزنس کو اپنا بزنس سمجھ کے, خدا نہ خواستہ کوئی بھی اپنا بزنس نہیں ہے اس کا مطلب, یہ تو ہم لے کے آئیں گے. اور کیا, اور اسٹریٹجک پارٹنر لے کے آ رہے ہیں. یا سلیم بھائی بیچتے ہیں کہ کل آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ پبلک لمیٹڈ کو پرائیویٹ بنا دیں, گورنمنٹ کے ایکٹ سے کمپنی کو بنا دیں, تو اپنا بزنس اس پہ آخری گزارش کر دوں, پھر میں خاموش ہو جاؤں گا. پھر دیکھیں یہ پی آئی اے ایکٹ جو تھا 1956 کا, اس کے تحت حکومت اس کو چلاتی تھی. اس کے اندر بڑا گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس ہوتا تھا, جس کی وجہ سے یہ 226 ارب روپے کھڑے ہوئے ہیں. میں کچھ عرصے تک پی آئی اے کے بورڈ میں بھی رہا ہوں. بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں پی آئی اے کے اندر, جو امپلائیز ہیں, مطلب پاکستانی لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. آپ کی بات, ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ سوئی گیس چلتی ہے, اس کو ایک ماڑی والا صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ ایئر لائن آلریڈی پرائیویٹائز ہو چکی ہے. جیسے بڑا ایم سیئنگ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ منسٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا, اس کے فوراً بعد یہ آرڈیننس جاری ہوتا ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہی تو مجھے دکھ ہے کہ پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کو غلط سٹیٹمنٹ آگے دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک بالکل ٹھیک. کامل علی آغا صاحب, معذرت کے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. یہ مفتاح اسماعیل صاحب جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, obviously کرنا بھی چاہیے انہیں, تو کہنے کا ان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خسارہ ہو رہا ہے 226 ارب روپے کے کل اس کے لاسز ہیں, یا 10 کروڑ روپے کے روزانہ کے لاسز ہو رہے ہیں, تو کوشش یہ ہے کہ ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے, اور اس کے علاوہ کوئی بدنیتی نہیں ہے حکومت کی. آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ حکومت کی کون سی بات کے ساتھ اتفاق کرے. جو لاسٹ میٹنگ کے اندر انہوں نے ہماری کیٹ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر پی آئی اے کی بریفنگ کے اندر یہ بتایا کہ جناب اب پچھلے 8 ماہ سے پی آئی اے وہ پروفٹ میں جا رہی ہے, اور ہم نے کہا الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. اب اگر پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاس میں جا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو آپ کارپوریشن کو ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک کمپنی بنا دیں اور کسی وقت بھی صبح پاکستان کے عوام کو پتہ چلے گا
کہ اتنے % اس کمپنی کے شیئر جو ہیں وہ فلاں کمپنی نے یا فلاں بندے نے یا فلاں شخصیت نے خرید لی ہیں. تو یہ بڑا آسان طریقہ کر دیا انہوں نے. یہ کمپنی بنانے سے ان کو یہ ایج مل گیا ہے کہ جب مرضی یہ بیٹھ کے اس کی نجکاری کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہ بدنیتی ہے, اور بدنیتی بددیانتی جو ہے وہ کبھی بھی پھل پھول نہیں سکتی. یہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. ان کے ہاتھ صاف نہیں ہے. یہ قوم کے اثاثوں کو اس بونڈے طریقے سے فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا ایک تسلسل کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے کہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولیں. اور دیکھیں نا, یہ ابھی انہوں نے جو 40 ارب روپے کا ٹیکس لگا دیا ہے, یہ IMF نے نشاندہی کی کہ جی آپ کا ریونیو کلیکشن کے اندر اتنا شارٹ فال ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم ٹیکس لگا دیں گے. اب اسحاق ڈار صاحب قوم کے ساتھ سرین جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ضرب عذب کے اندر. آغا صاحب میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ذرا PIA کو پورا کر لیں. بھی بات کرتے ہیں رمضان صاحب, یہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کمٹمنٹ دیا ہے کہ امپلائیز کا کوئی ان سے رسک پہ نہیں ہوگا, آپ کی نوکری ادھر ہی ہے, سارا کام چلتا رہے گا. اور بلکہ کارپوریٹ سیکٹر میں تو زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں, حکومت میں رہ کے تو لوگ جو ہے وہ سست ہو جاتے ہیں. اب کام ذرا ایکٹیو ہو جائیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. مفتاح صاحب نے کافی باتیں کہہ دی, انہوں نے 2 باتیں کہہ دی. اپنی بات کی پھر نفی کر دی کہ جی اپنی بات کی نفی کر دی. ہاں, سفید ہاتھی ہے نقصان میں, پھر کہا ہم اس کو فائدے میں لے کے آئے. بھائی مجھے دیکھیں, مجھے اعتراض یہ ہے کہ PIA کو سفید ہاتھی نہ کہا جائے. گورنمنٹ ہمیں بتایا کہ جب سے PIA ماورِ وجود میں آئی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے سر. یہ میٹرو کو 1 ارب جو ہے وہ سبسڈی دے رہے ہیں کہ جی لوگ اس میں کر رہے ہیں. یہ جو 26% پہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر لے کے آ رہے ہیں, 26% پہ یہ جو ہے ان کو مینجمنٹ دے رہے ہیں. میرے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ 97 سے مسلم نون کی بددیانتی ہے PIA کے اندر, ان کی میلی آنکھ ہے. دیکھیں 97 میں بطور چیئرمین, دیکھیں میلی آنکھ یہ ہے کہ کون تھا چیئرمین PIA کا 97 میں, خاقان عباسی صاحب. مجھے بتائیے کون سی اخلاقیات, دیکھیں کون سی اخلاقیات اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک ادارے کے چیئرمین ہیں اور وہیں بیٹھ کر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہاں سے نکل کر میں اپنی ایئر لائن بناؤں گا. آپ انہوں نے تجربہ حاصل کیا. دیکھیں یہ یونیورسل ایتھکس کے خلاف ہے کہ ایک دیکھو کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے نا پھر آپ کا. تو پھر آپ PIA کو کیا پالیسی دے جاؤ گے. آپ نے PIA کا بیڑا غرق کیا. اور ایک عام ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں سر کہ PIA کے جو نقصان کی خسارے کی ابتدا تھی وہ خاقان عباسی صاحب کے دور میں ہوئی. وہ 2 ارب تھی یا 4 ارب تھی, وہ چلتے چلتے 200 ارب تک آن پہنچی. آپ نے اتنی محنت کر رہے ہیں, شجاعت عظیم صاحب جیسے قابل لوگ یہاں پہ آئے ہیں. شجاعت عظیم کا مجھ سے قصہ سن لے سرکار کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں. ہم گئے تھے کورٹ میں کہ بھائی یہ بندہ کینیڈین نیشنل ہے, اور دیکھیں اور یہ اس کا کورٹ مارشل تھا. میاں صاحب کو نہیں, ان کو وہ کیا خواب دکھا رہا ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آپ کورٹ بھی سر پہ لے لیتے ہیں لیکن اس کو دوبارہ لے کے آ رہے ہیں. اب دیکھیں سر, 1 منٹ مجھے ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں جی ابھی بھی پالپا اس کے خلاف گئی ہے, شجاعت عظیم صاحب کے خلاف. یہ پروسیڈنگ ہونی تھی. رات کو جو شب خون مارا گیا, دیکھو رات کو چوری ہوتی ہے, کوئی صحیح کام نہیں ہوتا. چھٹی والے دن آرڈیننس آ گیا, کوئی اللہ خدا نہ خاص اسمبلی بیٹھ گئی تھی, سینیٹ نہیں چل رہی تھی کہ راتوں رات ہو گیا. اب پرسوں تو یہ لوگ جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر, وہ کہیں گے جی اب تو پرائیویٹائز لمیٹڈ ہے, اب اس بندہ وہ ہم کیا کریں. اس پہ میں ذرا اوپینین لیتا ہوں مانڈوی والا صاحب کا بھی, مفتاح صاحب کا بھی, کہ اس سے فرق کیا پڑے گا اس آرڈیننس سے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ملازمین جو ہیں, آپ لوگ جو ہیں, یونینز جو ہیں, یہ اگر جاتے ہیں پرائیویٹائز کرنے یا اسٹریٹجک پارٹنر لے کے آنے, آپ کیا کریں گے؟ کیا گیٹ بند کر کے ہڑتال کر دیں گے؟ آج ہم نے ایئرپورٹ پہ اسٹرائک 2 گھنٹے کی اسٹرائک کال کی تھی. اس کے اندر 800 ملازمن ہمارے ساتھ بالکل ہم اس کو روکیں گے سر, اس پہ کوئی کمپرومائز. لاشوں پر گزر کے یہ اسٹریٹجک پارٹنر لائیں گے. رنوے کے اوپر چلے گئے, بالکل رنوے کے اوپر چلے گئے تھے ہم. لیڈر آف اپوزیشن, اور میں شکریہ کرتا ہوں خورشید صاحب. ادارے کو اور نقصان پہنچائیں گے نہیں, کیا کریں, ادارے کو بیچ رہے ہیں یہ لوگ, ہمارے بچوں کی روزی پہ یہ شب خون مار رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ چلیں میں ایک وقفہ لے لوں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, PIA پہ بحث جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن کی. جیسے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کل خسارہ اس وقت حکومت کے مطابق 226 ارب روپے پہ کھڑا ہے پی آئی اے کا, جو کہ انتہائی ایک تشویشناک بات ہے. اور اس سارے پروسیس میں حکومت کا فیصلہ ہے کہ اس کے کچھ حصے فروخت کر دیے جائیں 26% کے قریب, تاکہ مینجمنٹ کنٹرول جو ہے وہ کسی پرائیویٹ پارٹی کے پاس آ جائے, تاکہ بہتر طور پر اسے چلایا جا سکے. یہ ورژن ہے حکومت کا. مفتاح صاحب جو دے رہے تھے. مانڈوی والا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آرڈیننس کی بات کی, اور آپ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, یہ آرڈیننس جو آئے گا, اور آپ کے دور میں بھی پرائیویٹائزیشن پہ خاصا زور ہوتا تھا, بڑے فیور میں تھی پیپلز پارٹی, فرق کیا پڑے گا کہ اگر پی آئی اے اس آرڈیننس سے پہلے پرائیویٹائز ہوتی تو کیا فرق پڑتا, اور اس آرڈیننس کے بعد اگر اس کو 26% حصے کی فروخت کے لیے جائیں گے تو فرق کیا ہوگا, ڈیفرنس کیا ہوگا, کیا اس سے گین کریں گے, کیا لوز کریں گے؟ دیکھیں لوز کی بات نہیں ہے. آرڈیننس آپ تب لاتے ہیں جب آپ ایک ڈیل فائنل کر چکے ہوتے ہیں. آپ نے آلریڈی پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا ہے میرے حساب میں. اچھا, آپ آلریڈی پرائیویٹائز کو کر چکے ہیں. آپ آلریڈی کسی ادارے سے, کسی ایئر لائن سے, کسی آرگنائزیشن سے یہ ڈیل کر چکے ہیں. اب کیونکہ یہ ایکٹ اس کو چیز کو روک رہا ہے, تو آپ نے کہا جی بجائے پارلیمنٹ میں جانے کے ہم اس کو آرڈیننس پاس کر کے وہ ڈیل ہم پرائیویٹائز کر کے ایئر لائن کو پھر ہم لے جائیں گے اس کو ریگولرائز کرانے پارلیمنٹ کے پاس. تب تک تو سارا کچھ ہو چکا ہوگا. تو یہ اس سے دیکھیں, دس از اے ویری ڈینجرس وے آف پرائیویٹائزنگ اسٹریٹجک ایسٹ آف پاکستان. اس کو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو اسی لیے آج اتنا پارلیمنٹ میں آج اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے بہت بڑی, اور سب نے, اپوزیشن لیڈر نے, دوسرے پارلیمنٹری لیڈرز نے اس پہ ڈسکشن کی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ساری پارلیمنٹ کو ہوڈونک کیا جا رہا ہے اور یہ ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے. اس آرڈیننس کا آنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے, اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ ایکٹ لائیں, امینڈ کریں پارلیمنٹ میں, اور طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی اس کو پرائیویٹائز کریں, کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. مگر جس طریقے سے آپ کرنے جا رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہوگی. اور کوئی بھی اس کو پارلیمنٹ کے علاوہ بھی, چاہے امپلائیز ہوں چاہے کوئی بھی ہو, اس پرائیویٹائزیشن کو سب چیلنج کریں گے, اور یہ کورٹ میں بھی چیلنج ہوگی, ہر جگہ چیلنج ہوگی. ٹھیک. مفتاح صاحب, یہ آرڈیننس لانے کی وجہ کیا تھی کہ اتنا ہنگامہ ہو گیا, اور اسمبلی میں بھی سارا, اور جیسے مانڈوی صاحب آلریڈی بات شروع ہو گئی ہے کہ اس کو چیلنج کر دیا جائے گا, پہلے ہی ڈاؤٹ فل کر دیا, کیا ضرورت تھی آرڈیننس لانے کی؟ دو مختلف باتیں, اگر دونوں کا میں کلیریفائی کر دوں. ایک تو یہ سلیم صاحب جو فرما رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے, تو میں آپ کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں ایز ممبر آف دا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کہ کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی. یہ اسٹریٹجک پارٹنر لانے کی بات ہوئی ہے, وہ ایک دم ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا. لیکن پرائیویٹائزیشن نیگوسیشن میں تو ہوں گے آپ لوگ. اسٹریٹجک پارٹنر از اے ڈیل نا مفتاح, اٹ از اے ڈیل ود کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میری بات سنیے, حکومت جو ہے بات کس پارٹنر سے بات کریں گے نا, حکومت پہلے ایکسپریشن آف انٹرسٹ لے گی پارٹی سے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک, کوئی پروسیس شروع نہیں ہوا ہے. اس کے بعد یہ ڈیٹا روم بنے گا, وہ ڈیو ڈیلیجنس کریں گے, اس کے بعد وہ بٹ کریں گے, اس کے بعد بات ہوگی. اس سے پہلے ابھی تو ہم نے یہ خبریں غلط ہیں کہ یہ ایمرجنسی آف دی آرڈیننس, جب یہ چیز ہی نہیں ہوئی تو آرڈیننس پہلے لانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے. یار اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کوئی کی لاجک نہیں بنتی کہ اس کا مطلب یہ ڈیل ہو گئی ہے. میرے نظر میں تو یہی مطلب ہے. اور آپ کسی سے بھی آپ ذرا سا وہ یہی کہیں گے. سلی بھائی آپ میرے بھائی ہیں, لیکن نظر کو ذرا سا وسیع کریں. What was urgency کیا تھی؟ دیکھیں, آرڈیننس لانے کی ضرورت یہ تھی کہ 1956 کا جو پی آئی آرڈیننس تھا, اس کے تحت آپ جو ہے وہ ایک حکومت مینجمنٹ کرتی تھی. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو امپاور ہو جائے بورڈ اپنے فیصلے کر سکے. دیکھیں کوئی بھی کمپنی دیکھ لیجئے, پاکستان اسٹیل دیکھ لیجئے, سوئی گیس, ناردرن سوئی گیس, یہی بات ہے نا, وہ سب جو تھی وہ پرائیویٹ پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز. اچھا, آپ نے مفتاح صاحب کا بورڈ امپاور ہو جائے گا, پی آئی اے کا بورڈ, نہیں سن لیجئے میری بات, یہ ضروری, پی آئی اے کا بورڈ امپاور ہو جائے گا. اس کے اندر آپ انڈکٹ کر سکتے ہیں کسی آؤٹ سائڈ کو, اگر آپ چاہیں ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر, اس کے 2 بورڈ کے ممبران لا سکتے ہیں. یہ حکومت کے مرون منت نہیں رہے گا, اس کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. آپ نے بھی ایڈمٹ کیا نا کہ 10 کروڑ کا خسارہ ہے. آپ نے ایڈمٹ کیا کہ 10 کروڑ کا خسارہ ہے, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں گراس جو آپ کے مطابق, اور جو نہیں آپ کے مطابق جو آپ کہہ رہے تھے, میں تو اس کو مان رہا ہوں. مجھے اس وقت پی آئی اے, ہاں مجھے یاد نہیں, لیکن صحیح ہے. لیکن پچھلے 2.5 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, تو یہ پہلے دن آرڈیننس لاتے آپ نے. صحیح بات ہے, آپ کی بات صحیح ہے,
کہ یہ کافی عرصے سے سوچا جا رہا تھا کہ اس کو ہم جو ہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کر لیں, اس کو نارمل کارپوریشن کر لیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس کے حصے آلریڈی بکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر. پی آئی اے کے شیئرز تو آلریڈی بیچے جا رہے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر, خرید و فروخت ہوتی ہے. ہم تھوڑے سے اور شیئر بیچ دیں گے, ایک اسٹریٹجک پارٹنر لے آئیں گے, کوئی آ جائے گا اس ایئر لائن کو بہتر کر لے گا. لیٹ می جسٹ فنش دس. ایئر لائن کو بہتر کر لے گا. امپلائیز جو امپلائیز ہیں ان کی نوکریاں یہاں سلامت رہیں گی, ان کو کام کرنا پڑے گا, ان کو صرف کام کرنا پڑے گا. آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن قطر ایئر ویز سے تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی. قطر ایئر ویز سے تو کوئی بات چیت کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی. میں آپ کو حلفیاً کہہ سکتا ہوں کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی. تو شروع ہی نہیں ہوا. آغا صاحب گو ہیڈ. آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شہزاد, آپ جس بھی ڈیل کے پیچھے دیکھیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی آف شور کمپنی جو سیف الرحمان کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اور قطر میں بیٹھ کے, دبئی میں بیٹھ کے یہ چلائی جا رہی ہیں, وہ نکلیں گی اور اس کے اندر ان کے ذاتی انٹرسٹ نکلیں گے. دیکھیں یہ کتنی, ذرا 2 منٹ اگر آپ مجھے دیں تو آپ کی ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی. جی اور عوام کو بھی کلیئر ہو جائے گی. گو ہیڈ. دیکھیں یہ وہی پی آئی اے ہے, یہ وہی پی آئی اے ہے جو پہلے بھی چل رہی تھی, فلائٹیں ٹائم پہ جا رہی تھی. جب سے یہ 2.5 سال پونے 3 سال سے یہ آئے ہیں, انہوں نے پی آئی اے کو بدنام کرنا شروع کیا. اس کے اندر شجاعت عظیم کو انڈلج کیا, وہ بھی ایک ایسا مفرول ملزم جس کو سزا یافتہ, جس کو نوکری سے, سیکیورٹی فورسز کی نوکری سے نکالا گیا ہو, اس کو لا کے انہوں نے انڈلج کر دیا. اور عدالتیں کہتی رہیں کہ جناب اس کو کیوں کر رہے ہیں آپ, اور اس کے باوجود انہوں نے نیا طریقہ نکال لیا, پھر بھی اس کو رکھا, اور بدنام کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی. اب جب انویسٹمنٹ کر لی, جہاز 43-44 کے قریب چلنا شروع ہو گئے, ایوییشن کے اوپر اربوں روپیہ انویسٹ کر دیا, ایئرپورٹ جو ہیں وہ ان کی رن ویز کو بحال کر دیا, بہتر کر دیا, مرمت کر دی. اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ کمپنی بنائی جا رہی ہے. پرائیویٹ کمپنی یہ اسی طرح ہے, مفتاح اسماعیل بالکل اسی طرح سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کے سامنے جس طرح حقان عباسی صاحب ایل این جی کے متعلق اپنا پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیان دیتے رہے ہمیشہ کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا, اور بعد میں اچانک پتا چلا کہ معاہدہ ہو چکا ہے اور مہنگے ریٹ پہ ہو چکا ہے. آپ اندازہ کریں یہ کر کیا رہے ہیں قوم کے ساتھ. قوم کے ساتھ یہی اس وقت بھی مفتاح اسماعیل صاحب بھی وہی رویہ, وہی طریقہ کار اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ جو بالکل سراسر قوم کے سامنے جھوٹ بولنے کے مترادف چلیں ٹھیک ہو گیا, چھپایا جا رہا ہے, حقائق بیان نہیں کیے جا رہے, اور اپنے ذاتی انٹرسٹ میں اس کو کسی نہ کسی ذاتی چکر میں اس کو فروخت کیا جائے گا, سستے داموں فروخت کیا جائے گا اور مفاد حاصل کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. آقا صاحب قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. میں ایک مفتاح صاحب قوم معاف نہیں کرے گی, لیکن وقفہ لے لوں, پھر میں آپ سے جواب اس کر لیتا ہوں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کریں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی. ساتھ موجود ہیں رمضان لغاری صاحب, سلیم مانڈوی والا صاحب, کامل علی آغا صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب. لغاری صاحب, یہ اب ہونے جا رہا ہے, آپ نے تو بڑی دھمکی دے دی کہ آپ احتجاج کریں گے, فلائٹ آپریشن متاثر کر دیں گے, سارا کچھ کر دیں گے, لیکن آپ کو ان پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی نوکریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس سے بہتری آئے گی, ہو سکتا ہے آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے, یو نیور نو, تو آپ کیوں ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے؟ شہزاد بھائی دیکھیں, ان کے جو ماضی میں جو وعدے ہیں, جو ان کے دعوے تھے, وہ ٹوٹلی الٹ ہوئے. میاں صاحب جب الیکشن سے پہلے اس نے کہا ہم آئیں گے, پی آئی اے میں صادق و امین لائیں گے, پی آئی اے کو ٹھیک کریں گے. جناب جب میاں صاحب کی حکومت بنی تو وہ اس نے بورڈ آف ڈائریکٹر توڑا, اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر جو لوگ لائے وہ اس کے اپنے کاروباری دوست تھے, میاں منشا, عارف حبیب, عمران پیپسی والا, جعفر برادرز. ہمیں پتہ چل گیا کہ اب یہ جو ان کے پرانے بزنس پارٹنر ہیں, یہ تو اندر ان کو لا کے اپنا حال, گھر کا حال دکھا رہے ہیں کہ آپ کیسے خریدیں. تو وہ ہمیشہ انہوں نے کوئی پی آئی اے کو پالیسی نہیں دی سر. ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 4 جہاز لائے ہیں, دیکھیں یہ جو بڈر ہے آئے گا, جو اپنا آئے گا, تو یہ ان کو جیسا بکرے کی قربانی کرتے ہیں نا آپ, تو 2-4 دن کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, سرخی پاؤڈر کر کے پھر اس پہ چھری پھیرتے ہیں. تو یہی تھا, یہ 4 جہاز لے آئے, 20 سے 22 جہاز انہوں نے 20 سے 37 کر لے, 26 سے 37 کر دیے اسے. ٹھیک ہے سر. اچھا وہ بھی جو ہے نا ویٹ لیز پہ ہیں, کوئی ڈرائی لیز پہ ہیں, کوئی خریدے ہیں کیا انہوں نے؟
کرائے پہ چل رہے ہیں. اچھا اس کے باوجود اس سے فرق کیا پڑتا ہے, چاہے کرائے پہ ہوں, ہمیں نقصان ہے سر. جو اب جو انہوں نے ڈیل کیے میں اس کا دیکھیں نا, وہ انہوں نے بھی اس میں بھی ٹوٹل بددیانتی ہوئی ہے. آپ دیکھیں جو انہوں نے وہاں سے وہ معاہدے کیے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کا اپنا اسٹیک ہولڈر ہیں پی آئی اے کے, پی آئی اے کا 18,000 امپلائیز اسٹیک ہولڈر ہے, ہمارے پاس بے نظیر انکم جو اپنا ہمارے پاس شیئر ہے. اچھا اس کے حساب سے ان کا کام بنتا تھا, یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے, ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے. آج شجاعت عظیم صاحب کی پٹی چل رہی ہے کہ جی میں ملنے کے لیے تیار ہوں, تو بابا یہ درست ہے جی. اب تو دیکھیں آرڈیننس واپس لے, ہم سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک چلیں, آرڈیننس واپس لے, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. مفتیٰ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں مانڈوی والا صاحب سے ذرا سوال کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں شجاعت صاحب آپ سے تھوڑی سی کمپلین کر رہا ہوں کہ دیکھیں شجاعت بھائی کے اوپر اور شاہد صاحب کے اوپر پرسنل اٹیک کیے اس میرے بھائی نے اور وہ کامل صاحب نے. وہ یہاں پہ موجود, یہ میرا کام نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنے مہمانوں کو کہنا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں ان کے اوپر اٹیک نہیں کریں. لیکن آپ کے پاس فلور ہے, آپ انہیں ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. مطلب وہ کسی کی ذاتیات پہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں. خیر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں. شاید عباسی اگر مطلب ایک زمانے میں پی آئی اے کا ایم ڈی تھا, اس کے 10 سال بعد اگر وہ ایئر لائن کھولے تو مطلب اس سے کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے میری سمجھ سے باہر. لیکن شاید عباسی از ناٹ ریلیونٹ ٹو دس ڈیبیٹ. جو حکومت کی طرف سے میں آپ کو 2-3 چیزوں کے ایشورنس کر سکتا ہوں. نمبر 1 کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے, اسٹریٹجک پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں. حکومت کے پاس میجورٹی شیئرز رہیں گے. ڈیفرنس کیا ہے؟ حکومت کے پاس میجورٹی شیئرز رہیں گے. شیئرز تو آلریڈی پی آئی اے کے مارکیٹ میں فلوٹ ہیں, لیکن ہم ایک پارٹی کو اسٹریٹجک پارٹنر دیں گے. چینج آئے گا کہ جو 226 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. دیکھیے یہ پی آئی اے کا جو مقصد ہے نا, وہ صارفین کو بہتر سروس پہنچانا ہے. امپلائیز کے لیے زندگی بھر کی چلو لائف ٹائم امپلائمنٹ بھی دے دی, لیکن کیا کام نہ کریں تو بھی ان کو تنخواہ دینا ضروری ہے. کیا اگر گرافٹ میں شامل ہوں, کرپشن میں شامل ہوں, پھر بھی تنخواہ دینا ضروری ہے. کیا لوگوں نے, کیا پورے پاکستان کے قوم نے کیا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ تم کو ہم 226 ارب روپے کا نقصان کریں گے لیکن تم لوگوں کو کام نہ کرنا پڑے, تمہاری نوکری سلامت رہیں؟ ٹھیک ہے, ہم یہ کس نے گارنٹی؟ ہم نے کہیں گے آپ کام کریں, ہم آپ کو گارنٹی کر رہے ہیں کہ آپ کی آپ کو تنخواہ ملے گی لیکن آپ کام کریں. اگر آپ کام کریں گے آپ کی نوکری رہے گی. اچھا یہ آپ بھی تو پرائیویٹ نوکری ادارے میں نوکری کر رہے ہیں نا, کام کرتے ہو, روز تنخواہ لیتے ہو, یہ بھی کام کریں گے تنخواہ لیں گے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جو بھی اسٹریٹجک پارٹنر آئے گا وہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے تھرو آئے گا, ایک بڈنگ ہوگی, ایکسپریشن آف انٹرسٹ آئے گا, پوری قوم کے سامنے یہ بات ہوگی اور ہائیسٹ بڈر کو ملے گی. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور تیسری چیز, آخری چیز کہ اس کو جو ہم نے کوپریشن کری ہے یہ ٹیکنیکلی ضروری تھا, اس سے پی آئی اے کا بورڈ امپاور ہو جائے گا. اس کے اندر ٹائم لگتا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگ گیا, چلیں ٹھیک ہے لیٹ ہو گئے, لیکن بہرحال اس از دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. مانی والا صاحب, یہ ایک تو بات یہ ہے کہ پیورلی اس پہ کارپوریٹ پرنسپل پہ چلایا جائے گا پی آئی اے کو, جو یہ انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے, یعنی کوئی کام کرے گا اسے شاباش ملے گی, تنخواہ ملے گی. جی سر, اور ٹرانسپیرنسی ہوگی. صاحب یہ ساری ڈیبیٹ بیکار ہے. میرے کتاب میں پی آئی اے از پرائیویٹائزڈ آلریڈی. ایگریڈ. یہ اب صرف فارمیلٹیز پوری ہوں گی, دیٹس آل. اچھا, ان کو بڑا اچھا موقع ہے کہ پی آئی اے از آلریڈی پرائیویٹائزڈ. اچھا یہ جب آپ بات کہہ رہے ہیں ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں میرے جیسے شخص کو یا ناظرین کو جن کو تھوڑا آئیڈیا نہیں ہے, ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے, کیسے مطلب پرائیویٹائز ہو گئی, مطلب اب کوئی نئی کمپنی کیسے آئے گی, کیا پروسیس فالو نہیں ہوگا؟ اس آرڈیننس, یہ آرڈیننس ایک ریکوائرمنٹ تھی. اسٹریٹجک بائر جو یہ گھڑی گھڑی کہہ رہے ہیں نا آپ کو, اسٹریٹجک بائر, دیٹ اسٹریٹجک بائر جو بھی ہے جس نے یہ ایئر لائن خرید لی ہے میری کتاب میں, اس کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ جب تک یہ آپ ایکٹ امینڈ نہیں کریں گے I will not sign on the dotted line. That has been done. That is why یہ اتنی hurriedly یہ ordinance لایا گیا ہے. لیکن جو مفتیٰ صاحب بات کر رہے ہیں, اور آج آپ یہ جتنے میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں on this show, یہ میرے سے لکھوا لیں, PIA has been sold. اچھا نہیں سولڈ ہو گیا, لیکن وہ جو اب جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ اس کی فلفلمنٹ کے لیے ہوگی, اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے. پورا پروسیس آپ کے سامنے انفولڈ ہوگا. ابھی تو آپ ہم کو اس چیز کی سزا دے رہے ہیں جو ہم نے گناہ کرا بھی نہیں ہے, اور یہ کوئی سزا پارٹی کا دور تھوڑی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک پارٹی بک چکی ہے. یہ کوئی پیپلز پارٹی کا دور تھوڑی ہے کہ ساری کے ساری شوگر ملے ایک ہی گروپ کو چلے جائے. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہو رہی ہے, ہر چیز کھل کے سامنے ہوگی. وہ آرگیومنٹ یہاں نہیں ہے, وہ کوئی ملک کے اثاثے نہیں ہے. رائٹ رائٹ. آپ آرگومنٹ نہیں دے سکتے. ایک منٹ ویٹ کیجئے گا. یہ ملک کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے, اس کو آپ اپنا بزنس سمجھ کے بیچ رہے ہیں. کامل علی آغا صاحب وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس موقع پہ. کامل علی آغا صاحب کام کرتے, انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے کیا, یہ ان کی بددیانتی ہے اور یہ سسٹم کے بالکل اگینسٹ ہے. جو سسٹم تھا وہ کرسٹل کلیئر ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے اس کو اس کے اندر ٹرانسپیرنٹ
نہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے، اور یہ طریقہ کار غلط ہے، آج بھی غلط ہے، کل بھی غلط ہے، اور آئندہ 10 سال بعد بھی یہ ثابت ہوگا کہ یہ غلط طریقہ تھا اور انہوں نے کرپشن کی ہے، یہی ثابت ہوگا۔ اچھا کرپشن یہ ثابت ہوگا، یہ ثابت ہوگا لیکن بعد میں ہوگا، جو ہوگا سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ جب بھی ہوگا یہ بھی کرپشن ہے نا۔ دیکھیں شہزاد، یہ بھی تو کرپشن ہے نا کہ آپ سسٹم سے باہر نکل کے کوئی کام کریں۔ اتنا بڑا قومی اثاثہ بے فروخت کرنے جا رہے ہیں۔ آغا صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا، آغا صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا، اس کے تحت نہیں کر رہے، ایک نیا نظام لا رہے ہیں اور اس کو پرائیویٹ کمپنی بنا کے جس بندے کے ہاتھ مرضی آپ فروخت کرتے ہیں۔ رائٹ آغا صاحب ایک منٹ ہولڈ آن آغا صاحب پوائنٹ ٹیکن، ایک منٹ رکیے گا۔ مانڈوی والا صاحب یہ ایک آپ سوال ہے جو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارا جو ایک نجکاری کا پروسیس ہے وہ اسی طرح فالو ہوگا، ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہوں گی، اس کے بعد بیڈنگز ہوں گی، پورا اس پہ لائک جو بھی آپ اس کی ایویلیویشن کریں گے کمپنیز کی، پھر یہ جا کے کہیں ہوگا اور سارا کچھ سامنے ہوگا قوم کے، یہ بات کر رہے ہیں۔ تو how could you say why not after the evaluation process؟ میرا مفتاح صاحب سے کوسچن یہ ہے why not after the evaluation process؟ اگر آپ نے آرڈیننس ہی لانا ہے اور اس ایکٹ کو چینج کرنا ہے تو why not after the process؟ why before the process؟ مفتاح صاحب اس کی گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہ بات سامنے ہے کہ پی آئی اے کے اندر پی آئی اے کے کچھ کور بزنس ہیں، کچھ نان کور بزنسز ہیں۔ ہم سارے کے سارے نان کور بزنسز اس کو نہیں دینا چاہ رہے، اگر اپنی اسٹریٹجک بزنسز جو ہیں وہ پرائیویٹ اس کو پارٹی کے اندر اسٹریٹجک پارٹنر نہیں لے کے آنا چاہ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پی آئی اے کو اسپلٹ کر دیں پی آئی اے 1 اور پی آئی اے 2 میں، جو آپ کی 226 ارب روپے کی ڈیٹ ہے۔ یہ تو پرانا فارمولا ہے نا جی، گزارش آرڈیننس ہے 102 کرنے کے لیے 226 ارب روپے کی پی آئی اے کی ڈیٹ ہے اس وقت۔ یہ جو ہے ٹاکسک ایسٹ ہو گیا، اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ ایسٹ الگ کرنے پڑے، لہٰذا یہ کام کرا ہے۔ یہ تو صرف اسٹریٹجک پارٹنر کے عمل کو لانے کے لیے کہ تاکہ زیادہ پیسے مل سکیں، یہ آسان کرنے کے لیے۔ چلے فائنل کامنٹ آغا صاحب آپ سے۔ کل والی بات جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کریں گے۔ جی آغا صاحب دوبارہ بولیے گا ذرا، آپ کی آواز نہیں آئی۔ آغا صاحب گو ہیڈ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں شہزاد کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے ٹرانسپیرنٹ کریں گے، تو یہ جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس لا کے، یہ کہاں کی ٹرانسپیرنسی ہے؟ آپ دیکھیں نا، ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ تو وہ ہوتی ہے جو قانون طے شدہ قانون ہو، جو لاگو قوانین ہو، ضابطہ ہو، طریقہ کار ہو، اس کے تحت چلا جائے۔ یہ ایوان سے بالا بالا، پارلیمنٹ سے بالا بالا، یہ کون سا ٹرانسپیرنسی ہے؟ یہ تو ابتدائی کر رہے ہیں تو وہ بددیانتی سے کر رہے ہیں، تو یہ انتہا کیا کریں گے؟ وہ بھی بددیانتی ہوگی۔ ٹھیک سارے کا سارا دار و مدار بددیانتی پہ منحصر ہے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ آج بھی بددیانتی ثابت ہو رہی ہے، کل بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ پرسوں بھی ہوگی۔ چلیں فائنل کامنٹ آپ کا۔ یہ دیکھیں 26% پر یہ مینجمنٹ ان کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل یہ جو کیا ہے پروسیس، یہ ٹوٹل بددیانتی پہ رہا ہے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا، یہ رات کی تاریکی میں شب خون مارا گیا ہے، یہ لیبر کی طاقت کو نہیں سمجھتے۔ انشاءاللہ یہ اپنا زور آزما لیں، ہم اپنا زور آزمائیں گے۔ ہم آر یو ورڈ کے سیاسی جماعتیں آپ کے خلاف، یونین آپ کے خلاف، میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، سب کو انشاءاللہ دیکھیں اگر آپ پرائما فیشیا سوچیں گے کہ ہم بددیانت ہیں تو بڑا مشکل ہوگا سمجھانے، لیکن اگر اوپن ڈیبیٹ کریں گے تو یہ سب دن دہاڑے پروسیس نہیں۔ لیکن اتنی میرا سوال جو ہے، میرا سوال ہے، ہم دیکھیں میری اتنی سی گزارش، ہم یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ مفتاح صاحب the question is کہ اتنی ساری ڈیبیٹ ہو گئی، مشکوک ہو گیا ہے سارا، مشکوک ان سینس کہ نہیں مشکوک ان سینس کہ بنایا جا رہا ہے، اپوزیشن پارٹیز آپ کی اس پہ کوسچن ریز کر رہی ہیں، تو آپ کا انویسٹر کیسے آئے گا؟ دیکھیں ہم ان سے بات، اس لیے دیکھیں ہم ان سے بات کریں گے 6 مہینے کے اندر یہ آرڈیننس پارلیمنٹ میں جائے گا، لیبر والوں سے بات کریں گے، اور اس سے پہلے یہ آپ ہو گیا لیبر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی تنخواہیں کم نہیں ہوں گی اور آپ کی نوکری گارنٹی کریں گے۔ 6 مہینے سے پہلے پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی، میری بات یہ دیکھیں میری بات 6 مہینے سے پہلے پرائیویٹائزیشن آرڈیننس ایکسپائر ہو جاتا ہے پارلیمنٹ میں، تو 6 مہینے سے پہلے پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی، نہیں 6 مہینے تو لگ ہی جائیں گے، جو پرائیویٹائزیشن تو نہیں ہو رہی، اسٹریٹجک پارٹنر 6 مہینے سے پہلے نہیں، 6 مہینے تو لگ ہی جائیں گے میرے خیال سے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ لیبر کی جہاں تک ہے ہم آپ کی تنخواہیں گارنٹی کریں گے کہ وہ کم نہیں ہوگی، نوکری ملیں گی، اور کیا چاہیے آپ کو۔ چلیں شکریہ، وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ مفتاح صاحب، لغاری صاحب، مانڈوی والا صاحب، کامل علی آغا صاحب۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی۔ آغا صاحب ٹائم از اوور، پرائیویٹائزیشن ایک ایسا حکومت کا پالیسی ڈیسیجن ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن پرابلم ہے کہ ساری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، پی آئی اے کی یونین، میڈیا، سول سوسائٹی بھی کسی حد تک، وہ سارے اس کو ایک ڈوبیس ڈیل قرار دے رہے ہیں، جو کہ وچ از ویری ڈینجرس۔ تو یقیناً حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کو کس طریقے سے سیٹسفائی کریں گے یہ بہتر ہے مفتاح صاحب کی اور ان کی ٹیم یہ بتا سکے گی ہمیں بعد میں آنے والے دنوں میں، لیکن بہرحال ایک
سوچنے کا مقام ہے کہ حکومت کا کیا اس پہ فیصلہ ہوگا اور کس طریقے سے اس پہ چلا جائے گا. وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.